ذوق رمضان ذوق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے، ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے۔ اور میرے آقا کے ایک اشارے پر، میرے آقا کے ایک اشارے پر ڈوبا سورج پھرا علی کے لیے، ڈوبا سورج پھرا علی کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق رمضان کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان اسامہ رضی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار کوشش کی گئی کہ کسی اچھے ثناخواں، کسی ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے جو خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر کرتے ہوں، اور آج ایک مرتبہ پھر میں نے مدعو کیا آپ کی فرمائش پر۔ کچھ کلام بھی ہم نے ان سے سننے تھے، اور میں بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے خوبصورت مہمان بہت اچھا پڑھتے ہیں، جناب حافظ سید برہان علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ حافظ صاحب ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ یار بار بار تنگ کرتے ہیں، مجھے بلا لیتے ہیں نعت کے لیے؟ کہ آپ بار بار یاد کرتے ہیں ہمیں۔ اصل میں کچھ ہمارے دیکھنے والے تھے جنہوں نے آپ سے کچھ کلاموں کی فرمائش کی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وقت ہمارا ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا ایپیسوڈ پورا کرنا ہوتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو انوائٹ کیا جائے کچھ دنوں میں، اور ناظرین کرام کی جانب سے جن کلاموں کی فرمائش تھی ان کلاموں کے کچھ اشعار پیش کیے جائیں۔ مجھے پتہ ہے ابھی دن بھی ایسے چل رہے ہیں کہ شبینے کی مصروفیات بھی بڑی ہوئی ہوں گی، تراویح کی مصروفیات بھی بڑی ہوئی ہوں گی، تو حافظ صاحب تراویح کا کیا اسکیجول رہتا ہے آپ کا؟ وہ مسجد میں پڑھ کے پھر شبینے کے لیے روانگی ہوتی ہے، یا جہاں شبینہ پڑھاتے ہیں وہیں تراویح؟ نہیں، مسجد میں پڑھ کے پھر اس کے بعد شبینے کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ پھر شبینے کے لیے اس کا کوئی خاص پوائنٹ ہے کہ بھئی ہم استاد کے گھر میں پہلے جمع ہوں گے پھر ہم شبینے کے لیے؟ نہیں، پوائنٹ تو نہیں ہے ہمارا مقصد، یعنی کہ جس مسجد میں ہم تراویح پڑھتے ہیں نا وہ گھر کے قریب ہی ہے، اور جو لڑکے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 3 سے 4 لڑکے ہیں ہم، جی صحیح، تو وہ وہیں پہ ہی تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی، تو آپ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہیں سے تراویح پڑھ کے پھر روانگی ہوتی ہے تراویح کے لیے۔ اچھا حافظ صاحب، جن کلاموں کی ناظرین کرام کی جانب سے فرمائش آئی، میں کلاموں کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کوئی مدینے کی حاضری کے حوالے سے آپ کا کلام ہے جس کے لیے کہا گیا، تو میں نے کہا میں ضرور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ مدینے کی حاضری کے حوالے سے کوئی کلام آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ چلیں اللہ کرم فرمائے۔ بسم اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد اللہ اکبر رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد رہا ہے، اور میرا دل بھی
تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ واہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ حافظ صاحب خوبصورت انداز میں آپ نے اس کلام کو پیش کیا۔ اچھا میں جاننا چاہوں گا حافظ صاحب کہ حفظ کرنا یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے، آپ کے جب یہ حفظ کا دور آپ کا تھا، جب آپ حفظ کر رہے تھے، کس چیز کی سب سے زیادہ مشکل آپ کو پیش آئی؟ سب سے زیادہ مشکل تو اس چیز کی پیش آتی تھی کہ سبق یاد کرنا، سبق یاد کرنے کے لیے ٹائم نکالنا، بالخصوص استاد کے کہنے میں مغرب کے بعد کا۔ اچھا، اور یہ ٹائم نکالنا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے، یوں کیونکہ یہ کوئی مخصوص وقت تھا؟ جی، استاد نے اصل میں یہ مخصوص وقت ایسے رکھا ہوا تھا کہ مغرب کے بعد وہ ایک چھوٹا سا یعنی کہ مدرسہ نما مسجد کے اندر لگ جاتا تھا کہ مدرسے میں تو صبح سے 4 بجے تک کی ٹائمنگ تھی۔ اب وہ ٹائم نکالنا ہمارے لیے کیونکہ بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ٹیوشنز بھی جوائن کیا ہوا تھا۔ اب ہم سوچتے تھے ٹیوشن جائیں یا یہاں جائیں، مگر استاد جی نے پھر پہلے فرصت میں بولا کہ بھائی دیکھو، دینی تعلیم پہلے ہے، دنیاوی تعلیم بعد میں، پہلے دینی تعلیم کی طرف فوکس رکھا۔ ہم نے پہلے اس کے اوپر فوکس رکھا، تو آج الحمدللہ جاب وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں تو اس میں کبھی بھی ہمیں یہ دنیاوی تعلیم کو اتنا کوئی وہ نہیں دیا۔ ہاں بندہ عزت دیتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ کے دیتا کہ یار یہ انٹر کیا ہوا ہے، وہ یہ دیکھ کے عزت ہے، وہ یہ دیکھ کے عزت ہے یار یہ حافظ صاحب، وہ یہ دیکھ کے عزت دیتا ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم اتنا ہمیں کام نہیں آئی، مگر دینی تعلیم جو ہے اس نے یعنی کہ ہر جگہ عزت دلائی اور ہر جگہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا وقت دیتے ہیں تو اللہ اس کا صلہ اس طریقے سے یقیناً ان کو لوٹاتا ہے۔ حافظ صاحب اس کلام کے میں چاہوں گا آخر میں چند اشعار پیش کیجئے جس کے لیے آپ کو خود دیکھنے والوں نے فرمائش کی تھی۔ انشاءاللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا، اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے،
یہ جان بھی تمہاری اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، اور معلوم نہیں بیدوں میں کون ہوں اور کیا ہوں، اپنوں میں تو اپنا ہوں، بیگانوں میں بیگانہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیدم شاہ وارسی کا خوبصورت ترین کلام ہمارے آج کے مہمان ثنا خان نے پیش فرمایا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جن کے تعاون سے یہ خصوصی ساری ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اسی اپنے پن کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان اسامہ رضی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق رمضان